اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بدترین دل دہلانے والا قصہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ سے گزارش ہے آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا، یعنی غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کی اصلاحات سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا۔ تو مجھے بھی کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار ہو گیا، سردی کا سخت موسم تھا، انتہائی ٹھنڈ تھی اور بخار نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ میں اٹھ نہیں سکتا تھا، لہذا میں نے رضائی اوڑھی اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، سخت غصے میں ہو گیا۔ اس نے میرے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سین میں دروازے کے پاس سخت سردی میں بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب اوپر سخت سردی تھی اور بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دے دی تو ایک نہایت ہی متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ تو جواب میں نے کہا کہ جائیں اپنا کام کریں، تمہیں اس سے بھائی کیا؟ میں جس وجہ سے رہوں یا پوچھنے والے تو بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس میں یہ نہ کہتا تھا کہ مجھے پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ایک ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی میری مدد کرے گا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا، اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ حضرت بلال نے کہا میں نے یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو صبح مالک بہت مارے گا، سخت سزا دے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے صبح لے لینا۔ بلال سو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے کہ جب تک حضرت بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ طرف جس کے بطن سے اصلاح فانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگو تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے تو ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ تو جواب خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر
یہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ جب بیدار ہوئے تو اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وافدگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کیسے دیکھوں؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے کہ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذان کے لیے کہیں گے تو انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی آذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارانہ نہ تھا، لہذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر آذان دی جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے، بعض کتب میں یہ لکھا ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکعت وغیرہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اسی کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھا تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین یا رب العالمین۔